learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181۔ لقد سمیع اللہ، یقیناً سن لی اللہ نے، قول الذین قالوا، بات ان کی جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سورہ البقرہ آیت 245۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس پر یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرضے مانگتا ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے جہاں کا بڑا عالم فخاس تھا اور اس کے ماتحت ایک بہت بڑا عالم اشبا تھا۔ لوگوں کا مجمع جمع تھا اور وہ مذہبی باتیں سن رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فخاس، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم تجھے خوب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں، ان کی صفتیں تورات اور انجیل میں تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ تو فخاس نے جواب میں کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں۔ اس کی طرف اس طرح نہیں گڑ گڑاتے جیسے وہ ہماری جانب عاجزی کرتا ہے، بلکہ ہم تو اس سے بے پرواہ ہیں اور مالدار ہے۔ اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا، جیسا کہ تمہارا پیغمبر کہہ رہا ہے، ہمیں تو سود سے روکتا ہے اور خود سود دیتا ہے۔ اگر غنی ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور فخاس کے منہ پر زور سے مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم یہود سے معاہدہ نہ ہوتا تو میں تجھ اللہ کے دشمن کا سر کاٹ دیتا۔ بد نصیبوں، جھٹلاتے رہو اگر سچے ہو۔ فخاس نے جا کر اس کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں مارا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ فخاس جو تھا وہ مکر گیا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ اسی پر یہ آیت اتری، سنکتب، ضرور ہم لکھ لیں گے، ما قالوا، جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، اور قتل کرنا ان کا انبیاء کو، بغیر الحق، ناحق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کی یہ بات لکھ لیں گے، اس میں شدید وارننگ ہے، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء کو ناحق قتل کرنا یاد دلایا ہے۔ یہاں ناحق کی قید لگانے سے مراد یہ ہے کہ وہ نبیوں کو لا علمی کی وجہ سے قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ اس جرم کو جانتے بوجھتے بھی وہ سرکشی اور دشمنی کی وجہ سے وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا، چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ یہ بات قیامت کے دن انہیں کہی جائے گی، یہ بات انہیں ذلیل کرنے کے لیے کہی جائے گی کہ جلنے کے عذاب کا مزہ اب چکھو۔ یہود کو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے پر اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے پر جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ ذالکہ، یہ، بما قدمت، اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، یعنی یہ عذاب ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا، یعنی تمہیں تمہارے کیے کا پھل مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے ظلم کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ یہ بندوں کے اعمال ہیں جس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجرموں اور متقیوں، کافروں اور مومنوں کو ایک مقام اور مرتبہ نہیں دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سورہ القلم آیت 35-36۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ سورہ صاد آیت 28۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ، لیسا، نہیں ہے،
بظلام ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بندوں کے لیے ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عدل کی بنیاد پر ہے۔ اگر وہ گناہوں پر سزا دیتا ہے تو گناہوں سے پہلے وہ گناہوں کی حقیقت کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کرواتا ہے، گناہوں پر ڈراوے دیتا ہے، برے انجام کو سامنے رکھ کر غور و فکر کا موقع دیتا ہے، لیکن جب کوئی اپنے انجام سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے عہد لے رکھا ہے ہم سے، اللہ نؤمن لرسول، کہ نہ ہم مانے کسی رسول کو، حتی یأتینا، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس، بقربان، ایک قربانی، تأکلوہ النار، جسے آگ کھا لے۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے، اس سے مراد قربانی کے قبول ہونے کی وہ نشانی ہے جو پہلی امتوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ جس کی قربانی کو آگ کھا لیتی تھی اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف، مالک بن سیف، مخاص بن آز اور ایک گروہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم گمان کرتے ہو کہ اللہ کے رسول ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کتاب وحی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ ہمارے پاس قربانی آئے جسے وہ آگ کھا لے جو آسمان سے آئے، تو تم ہمارے پاس آگ لے آؤ تو ہم تمہاری تصدیق کر دیں گے۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کل، آپ کہہ دیں، قد جاءکم رسول من قبلی، آئے تھے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس چیز کے ساتھ جو کہی تم نے۔ آپ کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے رسول بھی تمہارے پاس واضح دلیلیں اور وہ کچھ بھی لا چکے ہیں جو تم نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو، اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول آ چکے اور جو بہت سی نشانیاں بھی لا چکے اور وہ نشانی بھی لائے جس کا ذکر تم کرتے ہو، تو ان رسولوں کو پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے تھے۔ یہود کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ ان کے معاملات کے بارے میں سوال کیا ہے کہ انبیاء آئے تو آپ لوگوں نے مخالفت کی، جھٹلایا اور دشمنی رکھ کر ان کو قتل کیا۔ اگر آپ حق کے دعوے دار ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تمہیں نبیوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ نہ حق کو مانتے ہو اور نہ ہی انبیاء کو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کو اہل کتاب نے نہ جھٹلایا ہو، حالانکہ پہلے تمام رسول بھی صحیح دلائل لے کر آئے تھے۔ انہوں نے معجزات پیش کیے، انہوں نے ایسے صحیفے پیش کیے جن میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی، یعنی زبور اور روشن کتابیں بھی، مثلاً تورات اور انجیل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہود نے واضح دلائل اور کتابیں آنے کے باوجود حق کو جھٹلا دیا تھا۔ آپ نے رسالت کا فریضہ ادا کرنا ہے اور اس راستے کی یہ مشکلات ہیں۔ نبی بلاتا ہے اور لوگ انکار کرتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہ گھبرائیں۔ جاءوا بالبینات، واضح دلیلیں لائے تھے۔ بینات سے مراد واضح معجزات ہیں۔ وزبوری، اور صحیفے۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس سے مراد انبیاء کی کتب ہیں۔ والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی جانے والی کتابیں ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے کہا اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ کلو نفس، ہر جاندار، ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والا ہے۔ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سلسلے میں نیک اور بد کے درمیان فرق نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی محدود، عارضی ہے اور ایک خاص وقت تک ہے، اس کا ختم ہونا ضروری ہے۔ موت تمام جھوٹے سہاروں کو توڑ ڈالے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوکٹا خط کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو چوکٹے خط سے نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے، اور پھر فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ پس انسان جب ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے۔
اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ صحیح بخاری 6417۔ وَإِنَّمَا اور بے شک توفونا تم پورے پورے دیے جاؤ گے اجورکم اجر اپنے یوم القیامہ قیامت کے دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ دنیا جزا کا مقام نہیں ہے، عمل کا مقام ہے۔ قیامت کا دن جزا اور سزا کا دن ہے، اور اس دن ہر کسی کو اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ مومن کا اجر ثواب اور کافر کا اجر عذاب ہے۔ فمن زحزحا تو جو کوئی دور کیا گیا عن النار آگ سے، وادخل الجنت اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز تو وہ کامیاب ہو گیا۔ قیامت کے دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی بالشت بھر جگہ بھی دنیا اور مافیا سے بڑھ کر ہے، اگر چاہو تو پڑھو فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان۔ الغرور سے مراد دنیا کی زینت ہے۔ دنیا اور دنیا کا سامان ظاہر فریب کی چیزیں ہیں۔ یہاں کسی کا ناکام ہو جانا یا کامیاب ہونا اور ترقی کرنا آخرت کے لحاظ سے ایک ہی جیسی چیزیں ہیں۔ دنیا کی نعمتیں کسی کے حق پر ہونے کا ثبوت نہیں۔ دنیا میں کسی کا مشکلات میں مبتلا ہونا کسی کے غلط ہونے کا ثبوت نہیں۔ دنیا کا سامان دھوکہ دیتا ہے، حقیقی سامان جس کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ آخرت کی کامیابی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سورہ الاعلی آیت 16-17۔ اس آیت میں دنیا میں تقویٰ کی ترغیب دی گئی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور باقی نہیں رہے گی، یہ محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ اپنی چکا چوند، اپنے غرور، ظاہری خوبصورتی سے انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتی ہے، پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس میں رہنے والے آخرت کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے، جہاں ہر نفس کو اپنے اچھے یا برے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے اس دنیا میں کیا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔